لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوق تیرا اگر نہ ہو، شوق تیرا، حضرت علامہ اقبال کا یہ کلام ہے۔ آپ نبی کریم کی محبت میں یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حباب۔ حاضرین محترم، محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں 2 اشعار پیش کروں گا نعت رسول مقبول کے۔ اس کے بعد ہمارے درمیان ماشاءاللہ نہایت ہی ایک مشہور و معروف نعت خوان جو باہر کی دنیا میں بھی میڈیا پر بھی اہل فراش کا نام روشن کر رہے ہیں، میری مراد محمد قاسم نقشبندی صاحب، تو میں 2 اشعار کے بعد انہیں انشاءاللہ حاضری کی دعوت دوں گا۔ اب سب حضرات ذوق و شوق سے درود جو ہے وہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مشہور نعت جو گزشتہ 2-3 سال سے ہم اپنے میلاد کے جلوس میں پڑھتے ہیں، ہر محفل ہر سٹیج پر، جو بہت ہی پسند کی جاتی ہے، اور اکثر جو اس چیز کے محبان رسول جو ہیں وہ فرمائش بھی کرتے رہتے ہیں۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، کیوں نہ ہوتا یہ چاند 2 ٹکڑے، کیوں نہ ہو جاتا یہ چاند 2 ٹکڑے، جب اشارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور
مجھ کو بخشش کا خوف کیوں ہوگا، مجھ کو بخشش کا خوف کیوں ہوگا، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ بلا تاخیر میں ہمارے گاؤں کے اور علاقے کے نہایت ہی مشہور و معروف اور بہت اچھے انداز میں آپ ان کو مختلف چینلز پر بھی دیکھ سکتے ہیں، انہیں بلواتے ہیں، تو یہ بھی ایک ہماری عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے فراش کے لوگوں کی جو محبت ہے حضور کی ذات سے، اس کا بھی یہ ایک نشانی ہے کہ ہمارے گاؤں میں بہت اچھے ناخوان بھی پیدا ہوئے ہیں، اور اب بھی جو ہے نا بڑا ٹیلنٹ ہے۔ میں میلاد کے دوران جو ہے نا بچوں کو ریسل بھی کرواتے ہیں، تو جس بچے کو بھی ہم موقع دیتے ہیں تو اس کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے، صرف انہیں تھوڑا سا پالش کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اس چیز میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے شوق میں اضافہ ہو اور وہ اس کی ٹریننگ کریں۔ تو قاسم نقشبندی صاحب جو ہے نا ان کی بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ جو ہے نا یہ بیڑا اٹھائیں کہ بچوں کو بھی نعت خوانی میں جو ہے ٹرین کریں۔ تو جناب تشریف لائیں، جناب محمد قاسم نقشبندی صاحب، اور اپنی خوبصورت حاضری پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب راجہ ذوالفقار حسین صاحب کو اور راجہ صوفی اعجاز نقشبندی صاحب کو اور ان کے تمام برادران کو اور ان کے والد محترم اور ان کے پورے اہل خانہ کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ دعا ہے مالک کریم ان کی کوششوں کاوشوں کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ آئیے تمام احباب ذوق شوق محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ جھوم جھوم کر پیش کیجیے۔ حضور کا کوئی دیوانہ خاموش رہے، مل جائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
ونڈدا تے نالے عرشاں دا راہی ہے نالے ساڈے دکھ ونڈدا نالے عرشاں دا راہی ہے یہ بات سب نے کہنی ہے وہ کیا بات ہے مل جائے کہ کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی سارا جگ کھانگا خیرات مدینے دی سارا جگ کھانگا خیرات مدینے دی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ آئیے مشہور زمانہ کلام پیش کرتا ہوں شامل ہو جائیے اللہ مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ پیاری صورت ہنسا چہرہ پیاری صورت میرے آقا کی پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور
کا پیارا رسول مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. اول و آخر سب کچھ جانے دیکھیں بڑی تو قریب. اول و آخر سب کچھ جانے دیکھیں بڑی تو قریب. ہمارا عقیدہ غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ رسول مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. می تو محمود اور محمد تو جگ کے سردار. می تو محمود اور محمد تو جگ کے سردار. جانے سے پیارا راج دولارا، جانے سے پیارا راج دولارا، مت کی سرکار مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا. اس سے میری عادت نہیں ہے میں کہوں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، لیکن ایک بار 5 سیکنڈ کے لیے ضرور کہوں گا تاکہ مجھے پتہ چلے کون کون حضور کا جشن منا رہا ہے اور اظہار کر رہا ہے. بزرگوں سے نہیں کہوں گا، جوان جتنے بیٹھے ہیں 5 سیکنڈ حضور کے نام پر دایاں ہاتھ فضا میں لہرا کر اللہ 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 جبریل آئے جھولا جھولانے لوری جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دیزی شان. سو جا سو جا سو جا تیرا عالم، سو جا سو جا سو جا تیرا عالم. وہ جب کے سلطان مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے.
नहीं होने देते मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते अपना चाहे तो मतला नहीं होने देते। इसी के साथ मिला के 2-3 इशारे पेश करके अपनी हाथों को मुकम्मल करता हूँ। लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल नबी का लब पर जो जिक्र है मिसाल आया कमाल आया जो हिजरे तैबा में याद बन गए ख्याल आया कमाल आया जो हिजरे तैबा में याद बन गए ख्याल आया कमाल गुरूर लगा के माथे पे दिल खुदा ने तोड़े डाला लगा के माथे पे दिल खुदा ने तवज्जो कीजिएगा जो काले रंग का गुलाम तेरा जो काले रंग का गुलाम तेरा लाया कमाल आया जो काले रंग का गुलाम तेरा लाया कमाल आया। सिद्दीक़ अकबर लक़ब जो सिद्दीक़ तेरा ठहरा निराला देखा है तेरा पहरा लक़ब जो सिद्दीक़ तेरा ठहरा निराला देखा है तेरा पहरा नबी के दुश्मन जैसे तुझे को जला लाया कमाल आया नबी के दुश्मन जैसे
جن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. میری حاضر آمش لیکن جانے کلام اس سے پہلے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نبی تو سائر سبھی ہے آیا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائر سبھی ہے آیا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر آمنہ کا بولا لایا کمال آیا مگر جو آخر آمنہ کا بولا لایا ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت کلام کے ساتھ نہایت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے جناب محمد قاسم نقشبندی صاحب. انشاءاللہ بلا تاخیر میں مختصر حاضری کے لیے ہمارے درمیان زینت القرآ امام موتی جامع مسجد جناب حافظ کرم شہزاد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنی حاضری بحضور سرور کونین اور اس محفل میلاد میں پیش فرمائیں. تمام احباب ذوق شوق اور محبت کے ساتھ مجھے پاک نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے وہ جنہیں تمہاری محبت سرفراز کیا خدا گواہ زمانے چائے بیٹھے مشہور زمانہ جو ہم سب نے جلوس کے موقع پر پڑھی ہے اسی کے نتیجے اشعار پیش کروں گا. آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. 12 ربیع الاول کے دن ابر بارہ چاہے میرے سرکار
نبی کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے جو ہے نبی کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے 12 ربیع الاول کے دل ابر بارہ چھائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے جناب حافظ بخاری جناب خرم شہزاد صاحب. بلا تخیر آج کی اس محفل کا مرکزی بیان آپ کے سامنے حضرت علامہ حافظ بخاری خطیب جامع مسجد عثمانیہ جناب حافظ بخاری ادنان اشرف صاحب آپ سے ملتمس ہو کہ اپنے ارشادات اسنا سے ہماری قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. ان کے آنے سے پہلے ایک زوردار نعرہ سب آدمیوں نے مل کر جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں. ایسے نہیں زبانی نہیں، ابھی زبانی والی بات ختم ہو گئی ہے. آپ اگر غلام بننا ہے نا حضور کا تو سب سے پہلے ان کے راستے پر چلنا ہے. یہ آج جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بار بار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. کیوں کی جا رہی ہے؟ وہ ذمہ دار نہیں ہے. یقین کریں وہ تو شروع سے وہ ایسا کرتے آ رہے ہیں، ذمہ دار ہم ہیں. کبھی آپ نے سنا تھا کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں کسی نے گستاخی کی ہے حضور کی شان میں؟ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں سنا تھا؟ صحابہ کرام کے دور میں سنا تھا؟ تھوڑی سی بات ہوئی تھی تو روم پر جا کر چل دوڑے تھے صحابہ کرام تلواریں اور گھوڑے لے کر. کسی کی جرت نہیں تھی. چائنا میں آج جو مسلمان بستے ہیں کیوں بستے ہیں؟ یہ سب صحابہ کرام کا فیضان ہے. وہ وہاں تشریف لائے. چائنا میں مسلمانوں کے خلاف تھوڑی سی کارروائی ہوئی، وہاں تشریف لائے اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں چائنا کی مٹی کو اپنے گھوڑے کی سموں کے نیچے رون ڈالوں گا. چائنا فتح ہو گیا. تھوڑا سا علاقہ زنگزیانگ جو بہت بڑا پاکستان سے بھی بڑا علاقہ ہے، وہاں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان بستے ہیں. وہ فتح ہوا. باقی چائنا نے امان پائی تھی، امان مانگی تھی، تاوان دیا تھا اور سالانہ ماہانہ اخراج دیتے تھے. پھر قسم پورے کرنے کا وقت آیا. چائنا سے مٹی لا کر مدینہ منورہ میں بچھائی گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کی سموں تھلے اس مٹی کو روندا تھا اپنی قسم پوری کرنے کے لیے. تو اس وقت ان لوگوں میں ہمت تھی، جرأت تھی. ان کے بھی دو ہاتھ تھے لیکن جذبہ ایمان تھا. آج نمود و نمائش باقی رہ گیا ہے، نام کے مسلمان رہ گئے ہیں اور بس یہ ریلیاں نکالتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے حضور سے محبت کا ثبوت دے دیا. یہ بالکل جھوٹ ہے، فراڈ ہے، نمود و نمائش ہے. جب تک حضور کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں آپ نافذ نہیں کریں گے تو حب رسول کے دعوے بالکل جھوٹے ہیں. آگے یہ سارے نوجوان ذرا سامنے آئیں، آج نعرے لگا رہے ہیں. آج آئیں. بزرگوں کو نہیں کہتا کیونکہ آج انشاءاللہ جلدی کریں تاکہ ٹائم سے ہم دعا بھی کر سکیں. اوہ دیوارہ نے بھی کیا آ رہا ہوئے اوہ نکیو اٹھو دیوارہ لے. اب اس وقت بلا تخیر اور بلا تمحید اپنے خطاب کو شروع کروں گا. آقا دو جہاں پیارا حبیب علیہ السلام کی
میلاد کی پرکیف گھڑیاں ہیں، یعنی وہی مہینہ بھی جاری و ساری ہے۔ اس حوالے سے ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھتا ہے، قرآن کریم انشاءاللہ پڑھا جائے گا تو ذرا توجہ کیجئے گا۔ خواب دیکھا ایک بادشاہ نے، خواب میں دیکھتا ہے کہ میرے محلات کو کچھ لوگ آگ لگا رہے ہیں اور ان میں سب سے آگے ایک نورانی شخصیت ہے جو میرے محلات کو آگ لگا رہی ہے۔ بادشاہ ڈر گیا، جب ڈرا صبح اٹھو نا، اٹھتے ہی ابا ذی وقار اس نے اپنے حواریوں کو بلایا۔ اس کے تاثرات، اس کا چہرہ متغیر تھا اور چہرے کی حواریاں اڑی ہوئی تھی۔ حواریوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا رات کو خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے محلات کو کوئی آگ لگا رہا ہے اور اس آگ کی وجہ سے میرے محلات جل رہے ہیں۔ کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہمارے نجومی ہیں نا، ان سے جا کر پوچھ لیتے ہیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب ابا ذی وقار بادشاہ آیا نجومی کے پاس۔ کس کے پاس؟ نجومیوں کے پاس آیا۔ بادشاہ نے نجومیوں کو کہا اے نجومیوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ نجومیوں نے کہا ہم بتلائیں کہ اس کا معنی کیا ہے، ہم بتلائیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب ابا ذی وقار رک کر بات سنیے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ابھی پیدائش ہوئی نہیں، فرعون کا یہ دور ہے، یہ بادشاہ فرعون تھا اور اس کے نجومیوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرعون کے نجومیوں کو اتنا علم تھا، آنے والے وقت کی خبر رکھتے تھے۔ سرکار تو پھر سرکار ہے، سرکار تو پھر سرکار تو پھر یہ لعنتی سرکار کی بات کرتے ہیں۔ فرعون کے نجومیوں کو بھی پتا تھا۔ فرعون کے نجومیوں نے کہا اے بادشاہ ہم تجھے خبر دیتے ہیں۔ کہا دو خبر، سنیے خبر کیا دی؟ انہوں نے کہا سن خبر۔ کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ تیری سلطنت کو الٹ دے گا اور وہ بچہ نبی ہوگا۔ کتنی خبریں دی؟ تین۔ نمبر ایک، بچہ پیدا ہونے والا ہے، گویا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی نجومی خبر دے رہا ہے۔ نمبر دو، وہ بچہ نبی ہوگا، ابھی نبی پیدا نہیں ہوا۔ ارے نبی کی شان تو وراء الورا ہے، نبی سے آنے سے پہلے نجومی بھی نبی کی خبر دے رہا ہے، وہ نبی ہوگا۔ اور اب ابا ذی وقار تیسری خبر کیا دی؟ اس کا تخت الٹ جائے گا۔ اب ابا ذی وقار تین خبریں دی۔ اب آگے بات جب بڑھی نا، اب اس کو یہ ہوا، اس نے کہا میں تو میلاد نہیں ہونے دوں گا۔ فرعون نے کہا، فرعون کہتا ہے میں میلاد، آج بھی فرعون ہے، میں میلاد جو آج کہتے ہیں وہ کہتا تھا، میں میلاد نہیں ہونے دوں گا۔ اب ابا ذی وقار اس نے کیا کیا؟ اس نے اس طرح کیا، اس نے اپنے حواری میں پھیر دیے۔ اس نے کہا جہاں بچہ پیدا ہو قتل کر دو، جہاں بچہ پیدا ہو قتل کر دو۔ اب ابا ذی وقار 70,000 بچے قتل کیے اور اس نے کہا کہ میں میلاد نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوا، کلام نازل ہو گیا۔ اب ابا ذی وقار اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرعون تو یہ کہتا ہے کہ تو میلاد نہیں ہونے دوں گا، اب میلاد والا تیرے گھر میں آ کر پرورش پائے گا، اب میلاد بھی ہوگا اور جس کا میلاد کرنے جا رہا ہوں وہ تیرے گھر میں آئے گا اور تو خود اس کی پرورش کرے گا اور پتہ چل جائے گا رب کتنا عظیم ہے، رب کتنا عظیم ہے۔ اب ابا ذی وقار میلاد ہوا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جب بات آگے بڑھی، اب ابا ذی وقار اس نے قتل و غارت کیا، 70,000 بچے قتل کیے، پھر بھی میلاد ہوا۔ یعنی قتل ہونے کے باوجود اتنا قتل و غارت ہوا پھر بھی میلاد ہوا۔ اب ابا ذی وقار یہ موسیٰ کا میلاد ہے، موسیٰ ہے کلیم اللہ اور یہ ہے حبیب اللہ،
جب اتنے زیادہ قطروں میں موسیٰ کا میلاد نہیں رکا، اے نجدیوں جو مرضی کر لو، اللہ کے حبیب کا میلاد کبھی نہیں رکے گا۔ میلاد نبی کا ہوتا رہے گا، میلاد نبی کا قرآن کا بھائی۔ اب ابی بکر اس کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ کس نے کیا؟ قرآن کہتا ہے وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ میلاد ہو۔ یہ اللہ فرما رہا ہے ہم چاہتے تھے کہ میلاد ہو، یعنی اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میلاد ہو، فرعون کی چاہت ہے کہ نہ ہو، اور اللہ کی چاہت ہے کہ میلاد ہو۔ قرآن یہ بتا رہا ہے، مطلب صاف واضح ہو گیا۔ اب ابی بکر جو اللہ والے ہیں وہ قیامت تک میلاد مناتے رہیں گے، اور جو فرعون والے ہیں قیامت تک روکتے رہیں گے۔ اب انسان خود توجہ کر لے، اب ابی بکر ہم اللہ والے ہیں یا فرعون والے؟ اللہ تو چاہتا ہے میلاد ہو، وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے کہ میلاد ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگلی بات اب ابی بکر کہتے ہیں کہ جب آقا دو جہاں پر حبیب علیہ السلام کے پیارے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا جب میلاد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تیرا یہ میلاد ہے اور بنی اسرائیل کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائے اور ان کو پیشوا بنائے۔ کن پر احسان فرمائے؟ بنی اسرائیل پر۔ احسان کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے نبی کا میلاد کمزوروں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت موسیٰ کا تشریف لانا یہ بنی اسرائیل کے لیے رحمت ہے۔ اب ابی بکر اگر حضرت ابراہیم نہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل کی طرف آئے تو بنی اسرائیل کے لیے رحمت بنے تو میلاد ہو، تو اب ابی بکر سرکار تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ سرکار بنی اسرائیل کے لیے نہیں، سرکار تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جب بنی اسرائیل کے لیے رحمت آئے تو اللہ میلاد کرواتا ہے، تو جب دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہو تو اللہ بدرجہ اولا میلاد کرواتا ہے، تو بدرجہ اولا میلاد ہوتا ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگلی بات اب ابی بکر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جب میلاد ہوا نا تو جس نے میلاد کیا، قرآن یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے امام بنایا اور اسے اللہ تعالیٰ نے پیشوا بنایا۔ امام بھی بنا، پیشوا بھی بنا۔ اب ابی بکر جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا میلاد منائے، اللہ تعالیٰ اسے امام بناتا ہے، اسے پیشوا بناتا ہے، اور فرمایا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اللہ تعالیٰ انہیں وارث بنائے گا۔ یا میرے مالک یہ جو موسیٰ کا میلاد منانے والے ہیں، اگر یہ میلاد منائے تو ان کو تو وارث بنا رہا ہے۔ یا باری تعالیٰ کس کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو وارث بناؤں گا، مشارق الارض و مغاربہا، انہیں مشرق و مغرب یعنی دنیا کا وارث بنا دوں گا، انہیں دنیا کی حکومت دے دوں گا۔ جو موسیٰ کا میلاد منائے، ہم نے سوال کیا یا باری تعالیٰ جو موسیٰ کا میلاد منائے اسے تو دنیا کا وارث بنا دیتا ہے اور دنیا کی وراثت دے دیتا ہے، اسے مشرق بھی دیتا ہے مغرب بھی دیتا ہے۔ یا میرے مالک جو موسیٰ کا میلاد منائے اسے دنیا دیتا ہے اور دنیا کا وارث بنا دیتا ہے۔ یا میرے مالک جو آقا کا میلاد منائے، جو کلیم اللہ کا میلاد منائے اسے دنیا دیتا ہے اور دنیا کی وراثت دیتا ہے۔ یا میرے مالک جو آقا کا میلاد منائے، اللہ نے فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون،
हम उसे जन्नतुल आया बाबे सी वकार, या हबीबुल्लाह है। ये हबीबुल्लाह की बात छिड़ गई अबाबे सी वकार। जो हजरत मूसा कलीमुल्लाह का मिलाद मनाए, अबाबे सी वकार, उससे दुनिया की वरासत मिलती है। जो हबीबुल्लाह का मिलाद मनाए उसे जन्नतुल फिरदौस मिलती है। और फिर अगले जुमले अल्लाह ने फरमाए, कहा कि ऐसी जन्नतुल फिरदौस या अल्लाह देने के बाद ले लेगा। अल्लाह ने आगे जो जुमले फरमाए वो सुनने वाले आशिकों, अल्लाह ने फरमाया हुम फीहा खालिदून, ऐसी जन्नत दूंगा कि हमेशा उसमें रहेंगे, हमेशा उसमें रहेंगे। और अबाबे सी वकार, वो जन्नत कभी भी उनसे वापस नहीं ली जाएगी। आगे जो जुमले इरशाद फरमाए, कुरान ये कहता है, अल्लाह ताला ने वादा किया, ववअदना मूसा 40 लैलतन, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह से वादा फरमाया, ए मूसा तू आ 40 दिन के लिए कोहे तूर पर आ, तुझे किताब दूंगा। कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए। ये सूरह बकरा पढ़ी है। 40 दिन तुझे देता हूं, तू आ 40 दिन कोहे तूर पहाड़ों पर कर इतिकाफ, और जब जाने लगेगा तो किताब ले जाना, जब जाने लगेगा तो किताब लेकर जाना। अबाबे से वकार, ये मूसा है कि कोहे तूर पर जाए और 40 दिन वहां रहे तो किताब मिले। अबाबे से वकार, मूसा वो है जो 40 दिन वहां गए तो किताब मिली। ये मूसा का मकाम है। आई हबीबुल्लाह की बारी, अल्लाह ताला ने निजाम बदल दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, वो तू था कि तू कोहे तूर पर आया और 40 दिन इत्तिकाफ किया, फिर किताब मिली। ए हबीबुल्लाह, तू मेरा हबीब है, तेरे लिए निजाम बदल दूंगा। या अल्लाह, तू करेगा क्या? कहा कि अगर हबीब मक्के में होगा तो मक्के में कुरान भेज दूंगा, अगर हबीब मदीने में होगा मदीने में कुरान भेज दूंगा, अगर हबीब सोया होगा तो सोए होते कुरान भेज दूंगा, अगर हबीब गारे हीरा पे होगा तो गारे हीरा पे कुरान भेज दूंगा। अल मुतलक, क्या मतलब? जहां जहां हबीब जाएगा वहां वहां कुरान चलता जाएगा, वहां वहां कुरान चलता जाएगा। अबाबे सी वकार, ये निजाम है। वो मूसा कलीमुल्लाह थे जिन्हें बलाकर कलाम दिया, ये हबीबुल्लाह है। ए प्यारे, आने की जरूरत नहीं है, तू चलता जा, कलाम आता चला जाएगा, तू आगे बढ़ता जा, कलाम आता चला जाएगा। अबाबे सी वकार, अगली जो तुझे बयान करने जा रहा हूं वो औहैना उम्मी मूसा, कुरान ये कहता है, हमने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम की अम्मी की तरफ वही फरमाई, हमें उनकी तरफ वही फरमाई, ए इस तरह करो, डरती हो? उन्होंने कहा कि मुझे खौफ है, ये बच्चा पैदा हो गया मेरे घर, अब पैदाइश शुरू हुई। हजरत मूसा की हुई विलादत, अब उन्हें खौफ लाहिक हुआ, जैसे 70,000 को शहीद कर दिया इस बदबख्त ने, इनको भी शहीद ना कर दे। अल्लाह ताला ने कलाम नाजिल फरमा दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वअौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई फइज़ा खिफ्ती अलैहि फअल्क़ीहि फिल जम, और हमने मूसा की माँ को इल्हाम फरमाया कि इसे दूध पिला, फिर जब तुझे इससे अंदेशा हो, यानी डर हो, डर खौफ आ जाए ना, तो इसे दरिया में डाल दे। इसे दरिया में, अगले अल्फाज सुनने वाले हैं, वला तखाफी, खौफ ना करना, वला तहज़नी, और गम ना करना, इन्ना रादूहु इलैक, हम वापस इसको तेरी तरफ पलटा देंगे, वापस पलटाएंगे, वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और इसे हम रसूलों में से बनाएंगे। अब इसी वक्त जब ये इत्तला हुई, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की हो गई पैदाइश, 3 महीने दूध पिलाया, ये उस जमाने की बात, 3 महीने जब दूध पिलाया ना तो किसी को खबर हो गई। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की वालिदा ने क्या किया, जलते तनूर में डाल दिया, तनूर में डाला ना तो तनूर में डालकर छुपा दिया। अब इसी वक्त अपनी बेटी, जब वो खौफ खत्म हुआ ना, सारे अहबाब चले गए, खौफ खत्म हुआ कि अब डर खत्म हो गया है। अब इसी वक्त उन्होंने करना ऐसा हुआ
کہ آپ نے اپنی صاحبزادی کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا اس طرح کرو ہے میری صاحبزادی، تو نے اس طرح کرنا ہے، جاؤ تنور میں نے موسیٰ کو ڈالا ہے، اسے نکال لاؤ۔ کہا تنور میں ڈال دیا؟ کہا ہاں تنور میں ڈالا۔ کہا میں تو آگ لگا آئی ہوں، میں نے تو آگ لگا دیا اس تنور کو، اور ادھر تو پانبڑ بالنے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا دوڑ کر جاؤ تنور میں دیکھو تو صحیح، آپ بھی باقی بیٹی بھی باقی۔ اب ابا سی وقار جب تنور سے جب ڈھکنا اٹھایا نا تو پانبڑ تو بھر رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ اس آگ میں بھی مسکرا رہے تھے، اس آگ میں بھی مسکرا رہے تھے۔ سنیے بابا سی وقار، یہ موسیٰ ہے، اگر جلتے تنور میں موسیٰ کو ڈالا جائے تو بابا سی وقار جلتا تنور موسیٰ کو جلاتا نہیں، لیکن آئیے حبیب اللہ کی بات سنا دیتا ہوں۔ اب بابا سی وقار یہ موسیٰ ہے جن کے جسم کو آگ نہیں جلاتی، لیکن وہ حبیب اللہ ہے جس کپڑے کو ایک مرتبہ حبیب اللہ نے ہاتھ لگایا اور چھوڑ دیا، اب وہ میلا ہوا۔ حضرت انس نے کہا اس کو ڈالو تنور میں، اور یہ اس تنور میں ڈالنے کے بعد نکال لانا۔ کسی کہنے والے نے کہا تنور ہے، آگ ہے، اس کپڑے کو جلا ڈالے گی؟ کہا جلائے گی نہیں، صاف کر دے گی۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ یہ ہے میرے سرکار نے ہاتھ لگایا، میرے سرکار نے، ارے جس کپڑے کو ایک مرتبہ میرے ہاتھ سرکار ہاتھ لگا دے، آگ کی کیا مجال اسے چھو ڈالے، اور جو سرکار کی غلامی میں آ جائے جہنم کی کیا مجال اسے جلا ڈالے۔ بابا سی وقار یہ دیکھیے کیسی شان حبیب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اگلی بات اب بابا سی وقار یہ بھی قرآن کہتا ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں آیا، آپ کی والدہ نے یہ کیا، ڈر و خوف تھا، صندوق منگوایا۔ اب بابا سی وقار انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ تو کہتا ہے صندوق میں ڈال، میرے مالک میرے پاس تو رکھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو صندوق کا حل سے لے آؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جا صندوق کا انتظام کر، میلاد ہے موسیٰ کا، صندوق کا انتظام کر رہا ہے جبرائیل، اور کروا کون رہا ہے؟ اللہ۔ یہ موسیٰ کا میلاد ہے اور صندوق کا بندوبست جبرائیل کر رہا ہے۔ اور ابا سی وقار جب صندوق لے کر آئے، صندوق ہے بند، اب جبرائیل نے انتظام کیا، قربان جائے جبرائیل پر، اے جبرائیل جب موسیٰ کا میلاد ہوتا ہے تو صندوق کا انتظام کرتا ہے، بتا سرکار کے میلاد پر کیا کیا؟ جبرائیل فرماتے ہیں میں نے سرکار کے میلاد کی بات جب آتی ہے، میں نے سرکار کے میلاد پر 3 جھنڈے لگائے ہیں۔ بات کمال موسیٰ کہ موسیٰ کی باری آئے تو صندوق بنا دیتا ہے، سرکار کی باری آئے تو جھنڈے لگا دیتا ہے، جھنڈے لگا دیتا ہے۔ اور اب ابا سی وقار حبیب تو پھر بھی حبیب ہے نا، جب صندوق میں کیا بند، اب صندوق تھا سارے طرف سے بند، ایک سوراخ بھی نہ چھوڑا، کیونکہ چھوڑتی تو پانی جاتا، چھوڑتی تو پانی جاتا۔ پتہ چل گیا موسیٰ وہ ہے جو بغیر آکسیجن کے بھی زندہ رہتا ہے، موسیٰ وہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں سرکار قبر میں کیسے زندہ ہے، کوئی زندہ آکسیجن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب ابا سی وقار اگر زندہ ہے تو آکسیجن نہیں جاتی تو زندہ کیسے ہے؟ انہیں اس واقعہ سے بتانا چاہتا ہوں، صندوق میں ڈالا موسیٰ کو، اور صندوق ہر طرف سے بند ہے، آکسیجن بھی نہیں جا سکتی۔ ارے وہ رب ہے جو اس بند صندوق میں موسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ بند قبر میں موسیٰ کے آقا کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے، وہی تو رب ہے بابا سی وقار۔ اب یہ صندوق چلا، چلنے کے بعد اب بابا سی وقار آگے اس صندوق کو کس نے لیا؟ اسی نے لیا جس کے گھر، جس نے کہا تھا میلاد نہیں ہونے دوں گا، اللہ نے کہا تیرے گھر میں ہی پلے گا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ یہی بادشاہ کی کہانی سنا رہا تھا نا، سمجھیے اسی بادشاہ کی کہانی سنا رہا ہوں جس نے کہا تھا میلاد
اللہ تعالیٰ نے کہا تو اچھا لگتا ہے، میں ہوں اللہ اور میں ہوں قادر مطلق، جس کے میلاد سے تو روک رہا ہے نا اسی کا میلاد بھی ہوگا، تیرے گھر بھی آئے گا، تو پرورش بھی کرے گا۔ ہوا یہ اب ابی بکر حضرت موسیٰ کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا وہ ایمان لے آئے۔ اب ابی بکر انہوں نے صندوق کو لیا، لینے کے بعد انہوں نے کہا جاؤ صندوق لے کر آؤ۔ جب صندوق لے کر آئے نا تو اب ابی بکر قرآن اس کی بھی وضاحت کرتا نظر آتا ہے۔ صندوق کو لیا، لینے کے بعد جب صندوق کھلا نا تو موسیٰ تھے۔ اب ابی بکر نبی برحق ہیں تو چہرے کی چاشنی کتنی زیادہ ہوگی۔ جب صندوق کھولا نا تو کہا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ جملے تھے حضرت آسیہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کے چہرے کو دیکھنے والوں، جب تم نے کہا نا کہ قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اور اب ابی بکر جو ان کے چہرے کو دیکھے اسے ایمان ملتا ہے، جس نے سرکار کو دیکھا ہے ان کے ایمان کا عالم کیا ہو۔ المختصراً بات کو سمیٹتے ہوئے اب ابی بکر اسی واقعے کی طرف انشاءاللہ جت باتیں گول گزار کرتے ہوئے انشاءاللہ بات کو کلوز کرنے جا رہا ہوں۔ ہوا یہ اب ابی بکر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ السلام کو جب انہوں نے لیا نا تو جب آپ کا صندوق کھولا تو کہا موسیٰ، کیا کہا؟ تمہارا حبا بولیے کیا کہا؟ موسیٰ۔ منہ کا مطلب ہے پانی اور سا کا شار ہے بار 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 لاکھ کروڑ ارب خرب، جہاں پر یہ بھی ختم ہو جائے جس کی اس سے بھی زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ۔ اب ابی بکر یہ بچہ ملا ہے روشن، اس کا چہرہ ہے، تمہاری ایک ہی بیٹی ہے۔ فرعون کو کہا تمہاری ایک ہی بیٹی ہے۔ نجومی پھر آ گیا، نجومی نے کہا کہ یہ جو بندہ تجھے مل گیا ہے نا اس کا لعاب دہن اپنی بیٹی کو لگا، کیونکہ تیری بیٹی جو سی برس کی مریض ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب ابی بکر حضرت موسیٰ کا لعاب لیا، حضرت موسیٰ کا لعاب لیا، لینے کے بعد جب بیٹی کو لگایا تو بیٹی ہو گئی درست۔ یہ موسیٰ ہے جن کا لعاب بیٹی برس والی کو لگے تو درست ہو جائے، وہ حبیب اللہ ہے۔ اب ابی بکر ہمارا آقا حبیب اللہ ہے کہ جن کا لعاب کھاری کنویں میں گرے تو میٹھا ہوتا ہے، جن کا لعاب ٹوٹی پنڈلی پہ لگے جڑ جاتی ہے، جن کا لعاب اتری آنکھ پہ لگے واپس پلٹ جاتی ہے، جن کا لعاب اب ابی بکر اگر بدبخت پہ پڑ جائے تو نیک بخت ہو جاتا ہے، وہ کلیم اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ اگلی بات اب ابی بکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، موسیٰ کو یاد کرو۔ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ کو ہمیں کہا، یعنی موسیٰ کا ذکر تم کرو، یا اللہ موسیٰ کا ذکر ہم کرے تو آقا کا ذکر کون؟ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے حبیب کے ذکر کو خود بلند کیا ہے، خود بلند کیا ہے۔ اگلی بات اب ابی بکر کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ڈنڈا ہے، سوٹا ہے۔ تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا نیچے پھینکو نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے پھینکو۔ اب ابی بکر سوٹے کو نیچے پھینکا تو اژدہا بن گیا۔ یہ موسیٰ ہے جو سوٹے کو نیچے پھینکے تو اژدہا بن جائے، وہ سرکار ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودی آیا، آ کر کہتا ہے وہ درخت جو لگا ہوا ہے اس درخت کو بلائے نا۔ کہا میں کیوں بلاؤں، تو خود بلانا، میں کیوں بلاؤں، تو خود بلانا۔ کہا کیا کہوں، کہا سرکار بلا رہے ہیں۔ یہودی گیا جا کر درخت کو کہتا ہے اے درخت، کہا کیا ہے؟ درخت بھی بولتا ہے، وہ بھی یہودی کے ساتھ بولے، یہ سرکار ہے نا، بلوا لیتے ہیں۔ کہا یہودی، کہا کیا، کہا درخت، کہا کیا ہے؟
کا सरकार बुला रहे हैं। यहूदी खुद रावी है। यहूदी कहता है कि दरख्त हिला, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। अब उसने अपनी जड़ों को खेड़ा। उखेड़ने के बाद सरकार की बारगाह में आकर कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका। वो मूसा है जो सोटे को गिराए तो अब वकार अस्तहा बनता है। ये आका है जो यहूदी जाए और कहे आका बुला रहे हैं। अब वकार जुड़ो समेत सरकार की बारगाह में हाजिर है। आका दो जहां पे हबीब अलैहिस्सलाम के गुलामों, आका दो जहां पे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया फखुज़ मा आतैतुका, जो मैं तुझे दूं ना उसे ले लो, जो मैं तुझे दूं उसे। हर नबी को ये कहा जो मैं तुझे दूं उसे। या अल्लाह तूने नबियों को कहा जो मैं तुझे दूं उसे ले लूं। तो कुरान पाक में तो आता है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो मेरा रसूल दे तुम उसे ले लो। पहली उम्मतों की बारी थी, या अल्लाह तू कहता था जो मैं दूं उसे ले लो, लेकिन आका की बारी में निजाम बदल दिया। कहा आका तो मेरा हबीब है ना, आका तो मेरा हबीब है ना, इसमें निजाम बदल दूंगा। पहलों को कहता था कि जो मैं दूं वो ले लूं, अब निजाम बदल कर ये कहता हूं जो मेरा हबीब कहता है वो ले लो, जो मेरा हबीब कहता है वो ले लो। आखिरी कलिमात की तरफ बढ़ रहा हूं। अब इसी वक़्त वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को जब तूर पे बुलाया तो वक्त भी दिया और जगह भी बताई, वक्त भी दिया और जगह भी बताई। कहा या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, मुझे बुला। अल्लाह ताला ने मिराज करवाई। कहा कोहे तूर पर, कहा वक्त भी दिया खुद, जगह भी बताई खुद, और हजरत मूसा अपनी मर्जी से गए। आका अलैहिस्सलाम की जब बारी आई ना, कहा वो मूसा था जो अपनी मर्जी से आया। अल्लाह ताला ने निजाम बदला। कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वो मूसा था जिसको मिराज करवाई, वो खुद आया। ए हबीब तू तो मेरा हबीब है ना, तू आना, आ तुझे बुलाना चाहता हूँ, आजा तुझे सैर करवाऊं, आजा तुझे मिराज करवाऊं। हजरत मूसा अपनी मर्जी से गए हैं और आकाए दो जहां को अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से बुलाया। अगली बात अब इसी वक़्त कहा कि आका अलैहिस्सलाम के प्यारे हजरत मूसा गए ना तो इन्हें बात मिली, यानी कलाम मिला, बात की अल्लाह ताला ने। अब इसी वक़्त हजरत मूसा गए कोहे तूर पर मिराज के लिए, इन्हें बात मिली है। आका अलैहिस्सलाम गए, इन्हें बात नहीं अल्लाह की ज़ात मिली है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आप कोहे तूर पर गए तो अब इसी वक़्त कोहे तूर पर इतना करम हुआ, अल्लाह ताला ने अपना फजल और करम फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम पर इतनी नवाज़िश की। जब आप गए तो इन्होंने कहा कि या रब्बे किरदिगार इतना फजल किया तो दीदार करवा दे, अपना आप दिखा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी, ए मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, हरगिज़ नहीं देख सकता। इसका माना ये नहीं कि कोई भी नहीं देख सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया तू नहीं देख सकता। अब आप पासा पलटा, जब हबीब की बारी आई ना, कहा वो तो कलीम था, हमने उसे कहा कि तू नहीं देख सकता। ए हबीब आना, आ तू बस आजा तू आजा। जब हबीब गया सिदरतुल मुंतहा से आगे, अब आगे नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब ठहर जा, क्यों डरता है। अल्लाह ताला ने हजरत सिद्दीक़ अकबर की आवाज को सुनाया, हजरत सिद्दीक़ की आवाज को सुनाया। कहा हबीब फिर ठहर जा, अब तू ठहर मैं आता हूँ, अब तू ठहर मैं आता हूँ, अब तू ठहर मैं आता हूँ। कहते आका दो जहां पे हबीब अलैहिस्सलाम ठहरे, अल्लाह ताला ने सारे पर्दे हटा दिए। एक तो तरफ था लंतरानी, ए मूसा तू नहीं देख सकता, दूसरी तरफ था अल्लाह ताला ने पर्दे हटाए और कहा हबीब अपने सर की आंखों से देख ले मैं तेरा खुदा हूं।
تیرا خدا ہوں. اب ابے وقار یہ ساری کی ساری شان حبیب کی بیان کی. اصل موضوع کی طرف پھر بڑھنے لگا ہوں. شان سننے کا مزہ آیا؟ آپ کا نعرہ بتانا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر. میں اس وجہ سے تھوڑا وہ خطابانہ لہجے میں آیا ہوں. میں کہے جان صاحب یا ان کے گھر والے یہ نہ کہیں کہ ہم نے کسی کو بلایا نہیں، کسر رہ گئی ہے. اس وجہ سے وگرنہ میں اس طرح کے جوہر دکھاتا نہیں، اپنی سادہ سی گفتگو میں رہتا ہوں. وہ اسی وجہ سے ٹائم بھی بڑھ گیا. لیکن ایک بات اب ابھی وقار، سرکار دو جہاں، اب اسی انداز میں جو اپنا پرانا انداز ہے، سرکار دو جہاں پر حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں دن میں 2 مرتبہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ ایک دن میں. سوچ رہے ہیں ایک دن میں ہر امتی کا ہر عمل پیش کیا جاتا ہے 2 مرتبہ، صبح بھی شام بھی، صبح بھی اور شام بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب آپ اسی وقار مجھے سارے یہ بتائیے، جو یہ ماشاءاللہ سارے ادھر توجہ کیجئے گا، یہ آخری الفاظ چل رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب سرکار کو مثال کے طور پر صبح کے وقت آپ کا نامہ اعمال پہنچا ہو اور اس میں یہ لکھا ہو کہ اس نے 5 کی 5 نمازیں چھوڑے بیٹھا ہے، سرکار کو اچھا لگے گا؟ بولیے. اب آپ سے بکار کیوں ہم اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہیں؟ یہ ساری شانیں سرکار کی میں نے بیان کی ہیں. دیکھیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا اپنا رتبہ ہے، اس میں تنقیص نہیں ہے. لیکن میں اس وجہ سے ایک کمپیریزن کیا کہ تاکہ پتہ چلے ہمارے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. لیکن اب ابھی وقار جب یہ پہنچی خبر، اب ایک وہ سلیمان مصباحی تھا ان کا نام، تو انشاءاللہ میں یہ جتنے بھی استاد بھائی سمیت احباب تشریف فرما ہے آپ سے عرض کروں گا، انشاءاللہ انہیں کبھی دعوت بھی دیں گے. درویش عالم دین ہے. تو اب ابھی وقار انہوں نے ایک جلسے پر وہ بیان کر رہے تھے، تو اسی طرح نا یہ لڑیاں لگی ہوئی تھی، یہ ساری چائنا کی اکثر ہوتی ہیں نا. تو ان کا وہ جو مجھے جملہ بڑا اچھا لگا، سنیے گا. انہوں نے لڑیوں کو ایسے ہاتھ میں لیتے ہوئے نا کہا یہ لڑیاں کس کی ہیں؟ کہا چائنا کی. کہا لڑیاں چائنا کی سجا لی ہیں؟ انہوں نے کہا سجا لی ہیں. آپ نے ایسے اشارہ فرماتے ہوئے کہا مدینے کی بھی لڑیاں سجا لی. جملہ سمجھے بابے سی بتا، جو بات اچھی لگے آگے کر رہا ہوں. کہا یہ تو چائنا کی ہیں، کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ وسیم کو ان کے گھر والوں کو اجر کثیر عطا فرمائے. آپ ذرا اوپر ذرا سارے چہرہ اٹھا کر دیکھیں نا، خوبصورت لگتی ہیں. اب ابے سے وقار اس سے اربوں خربوں زیادہ اچھا سرکار دو جہاں کو ایک بندہ مومن کی داڑھی لگتی ہے. یہ یقین کیجئے، یقین سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی فلنڈر نہیں مار رہا. یہ حدیث مبارکہ سینکڑوں اس کے پیچھے ہے، لیکن صرف آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں. اسی طرح باقی وقار تحیہ کیجئے. انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے 12 سال ایک محفل میں جاتے ہوئے، تو جب 12 سال گزرے نا تو وہ محفل میلاد کروانے والا شخص میرے پاس آیا. تو میں نے دیکھا کہ اس کا حلیہ جو ان سا ہے وہ اس طرح والا نہیں ہے. میں نے اسے بلا کر کان میں پوچھا، میں کہا یارا مجھے یہ بتا میلاد کراتے ہوئے کتنے عرصہ ہو گیا؟ کہا 12 سال. کہا یا اللہ مجھے یہ بندے خدا یہ بتا، رنگ نظر نہیں آ رہا، رنگ نظر نہیں آ رہا. تجھے 12 سال ہو گیا، رنگ بھی تو نظر آنا چاہیے نا، آنا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے. اب ابے سی وقار جس کے گن گا رہے ہیں نا وہ بڑا کریم ہمارا آقا. خدا کی قسم حدیث مبارکہ میں ایک میں نے پڑھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں. کتنی؟ ہر لگام کو پکڑے ہوئے 70,000 فرشتے ہیں. کتنے؟ ایک بچے دعا کا ٹائم کہا تھا 70,000 فرشتوں نے لگامیں پکڑی ہوئی ہیں. لیکن جب وہ کھولے گی نا ایک دم سے، وہ 70,000 فرشتوں سے چھوٹ جائیں گے. پھر پکڑے گا کون؟ ہمارے آقا. وہ جب چھڑائے گی نا کس کے پیچھے بھاگے گی؟ گناہگاروں کے پیچھے. کہے گی ذرا چھوڑو ان کو، میں ذرا بتاتی ہوں آپ بڑا گناہ کرتے تھے. سرکار پکڑ لیں، تنہا سرکار پکڑیں گے. اس وقت انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بعد بیٹھ جائیں گے. سرکار کہیں گے جہنم رک جا.
میرے آقا ایسا پکڑیں گے کہ جہنم ادھر ہی ساکن ہو جائے. تو جہنم سے بچانے والے تو ہمارے سرکار ہیں. آئیے بدلیے اپنے آقا کو آقا پہ بکا. انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے, انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے, ہم اپنے آپ کو بدلیں گے, انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. اور قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, اگر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. اللہ تعالیٰ مصیبت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. خاموشی کے ساتھ آپ نے جو ختم شریف کے لیے جو سرو کرنا ہے وہ کریں, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ختم شریف جو ہے وہ بھی حافظ صاحب پڑھائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن. الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. یہ میرے پاک پروردگار عالم تیرا اربع شکر ادا کرتے ہیں. تو نے اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا باری تعالیٰ اسے اپنی رضا کی خاطر اپنی بارگاہ الوہیت میں درجہ قبولیت عطا فرما. اس کا ثواب سرکار دو جہاں پیارے حبیب وطحا علیہ تحیت و ثنا آقا علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج مطہرات امہات المومنین جمیع صحابی صحابیہ جمیع تابعین تابعی تابعات جمیع علی پاک حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت سیدہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ تمام کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. قبول منظور فرما. حضور سیدنا موسوس ثقلین آپ کے مریدین آپ کے مشائخ اساتذہ تلامذہ جمیع العظام بالخصوص یا مولا قدوس حاجی سوار الدین صاحب ان کی اہلیہ مرحومہ ان کے والدین مرحومین ان کے ننہال ندہال سسرال والوں میں سے جتنے بھی احباب دنیا فانی سے رخصت ہو چکے یا باری تعالیٰ تمام کی مغفرت فرما. تمام کی قبروں کو گل و گلزار بنا. تمام کو اپنی قبروں میں امن و سلامتیاں سکون اور راحت عطا فرما. یا باری تعالیٰ جس پیار محبت اور خلوص نیت سے
ذوالفقار صاحب نے، ان کے بال بچوں، ان کے گھر والوں نے بڑا خوبصورت ہر سال کی طرح انتظام و انصرام فرمایا اور بڑی خوبصورت انہوں نے سجاوٹ فرمائی. یا اللہ اس کے ان کے اجر کثیر عطا فرما، ان کے علم میں، عمر میں، اعمال میں، رزق حلال میں برکت عطا فرما. حاجی سوال الدین صاحب کے دل میں اپنے لیے، اپنی اولاد، گھر والوں، برادری والوں اور جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرمائیں تمام کے لیے جو نیک تمنا آرزو ہے تمام کو پورا فرما. آخر میں دعا گو ہے جتنے بھی بزرگ، نوجوان، بچے تشریف فرما ہے تمام کو دارین کی عزت عطا فرما. مرتے دم تک آقا دو جہاں کا غلام عطا فرما. آقا دو جہاں کی غلامی میں زندہ رکھ، سرکار دو جہاں کی غلامی میں موت عطا فرما. یا اللہ قبر میں سرکار دو جہاں کا جب دیدار کریں تو پہچان نصیب فرما. حشر میں یا اللہ عز و جل جب ہیبت ناک اور وحشت ناک اور یا اللہ عز و جل سورج سوا نیزے پر ہو تو سرکار دو جہاں کا صدقہ عرش کا سایہ نصیب فرما. یا میرے مولا جب جنت میں جانے کی باری ہے تو سرکار کی رفاقت نصیب فرما. آقا دو جہاں کا پڑوس نصیب فرما. یا میرے مالک تو بن مانگے عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک